عوام کو یہ بتایا کہ اگر نئے مسائل ہوں تو کس کی طرف رجوع کرو گے؟ فمن كان من الفقهاء صائنا لنفسه حافظا لدينه مخالفا لهواه مطيعا لامر مولاه فللعوام ان يقلدوه. یہ مرجعیت کا معیار اور یہ نظام تقلید سکھایا کس نے؟ امام حسن عسکری علیہ السلام. اور عملاً اقدامات کیے. یہ جو خمس کا نظام ہے، یہ جو زکوٰۃ کا نظام ہے، جو اس کے مصارف ہیں، بہت لوگوں میں اشکال ہوتا ہے نا پیدا. افسوس ہے کہ نہ میری صحت اجازت دے رہی ہے اور نہ وقت، ورنہ ایسے ہی موقع ہوتے ہیں جہاں چھوٹے بڑے مرد عورت سب جمع ہوں اور ان کے دلوں میں، ان کے ذہنوں میں پیدا ہونے والے شکوک و شبہات اور افواہوں کا جواب دیا جائے. خوب اعتراض ہوتا ہے نا ذہنوں میں، اور شیطان آگے کہتا ہے یہ خمس، یہ مراجع کیا کرتے ہیں خمس کا. اچھا صبر کر کے سن لیجئے، جو گزرے گی مجھ پہ گزر جائے گی، نہیں پڑھ سکوں گا تو مجلس مولانا مراد رضا مکمل کریں گے. ایک صلوات پڑھیے محمد والے. اس کا جواب لے کے جائیے. جوانوں غور سے سن لینا. بہت بڑا اعتراض ہوتا ہے یہ خمس کہاں جاتا ہے، ہم خمس کیوں نکالیں، ہم خود استعمال کریں گے، ہم خود مستحقین تک پہنچا دیں گے. پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ جو خمس نکالتے ہیں، جب آپ نے نکال دیا تو اب وہ آپ کی ملکیت نہیں رہی، اور جب آپ کی ملکیت نہیں رہی تو آپ کو اس میں حق تصرف نہیں رہا، اور جب حق تصرف نہیں رہا تو اب اگر آپ اپنی مرضی سے تصرف کریں گے تو گناہ گار ہوں گے، غاصب ہوں گے. جب تک خمس نکالا نہیں تھا آپ کے ملکیت میں تھا، وہ خمس نکال دیا اب وہ کس کی ملکیت ہے؟ خدا کی ملکیت ہے، رسول کی ملکیت ہے، امام کی ملکیت ہے، سادات کی ملکیت ہے، مستحقین کی ملکیت ہے. ملکیت ان کی ہے تو آپ کیسے استعمال کریں گے؟ میں اپنا پیسہ مراد رضا صاحب کے پاس امانتاً رکھوا دوں، انہیں حق ہے کہ اس امانت کو ادھر سے ادھر کریں؟ واضح ہے. دوسری بات، اچھا علماء کو دے دیجئے، نائب امام کو دے دیجئے، وہ کیا کرتے ہیں؟ میں بتاؤں کیا کرتے ہیں؟ جوانوں عزیزو، ابھی یہ کل سے باب العلم سوسائٹی کو جو چلا رہے ہیں یہ مجھ سے بتا رہے ہیں کہ ان کے مالی مشکلات کیا ہیں. آپ کے صوبے میں جو ٹوکن تھا کیا تھا اسٹوڈنٹس کے لیے، جس میں 4 لاکھ مل جاتا تھا، اب اس میں 2 لاکھ ملے گا، اور کیا ہوگا، یہ سب ہوتی رہتی ہے نا اکھاڑ پچھاڑ. میں سیاسی آدمی نہیں ہوں، میں کوئی سیاسی ایشو ایڈریس نہیں کر رہا ہوں. طالب علم کو علم حاصل کرنے کے لیے پیسہ چاہیے، طالب علم کو کفالت چاہیے. توجہ ہے؟ طالب علم اگر علم حاصل کر رہا ہے، فیس ادا کرے گا، کتاب خریدے گا، تعلیم کے وسائل حاصل کرے گا، جو بھی ضروریات زندگی ہیں اس کو چاہیے. دنیا میں کوئی ایسی یونیورسٹی ہے کہ جس میں ایک بار داخلہ لے لو تو وہ تمہاری کفالت کرے، تم سے کوئی فیس نہ لے، کھانے کے لیے الگ دے، اگر شادی کرنی ہے شادی کرنے کے لیے الگ دے، شادی کے بعد زندگی بسر کرنی ہے اس کے لیے الگ دے، گھر کے لیے الگ دے؟ کوئی ہے یونیورسٹی؟ پوری دنیا میں کوئی یونیورسٹی ہے؟ آپ کہیں گے نہیں ہے، میں کہوں گا ہے. وہ کسی اور کی یونیورسٹی نہیں، ہمارے امام زمانہ عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف کی یونیورسٹی. یہ بیٹھے ہوں جتنے طالبان علوم دین ہیں ان سب سے پوچھئے، ایک بار آپ حوزہ علمیہ خود میں داخل ہو گئے یا حوزہ علمیہ نجف میں داخل ہو گئے، آپ سے کوئی فیس لی جاتی ہے؟ حوزے میں کوئی فیس نہیں لی جاتی، کوئی پیسہ نہیں لیا جاتا، ایک نیا پیسہ نہیں. آپ کا ایڈمیشن ہوا، آپ کا شہریہ بن گیا، یعنی وظیفہ، اسکالرشپ. سنگل ہیں تو اس لحاظ سے اسکالرشپ، شادی شدہ ہیں تو اس لحاظ سے اسکالرشپ. اچھا آپ پڑھ رہے ہیں، پڑھنے کے درمیان آپ تبلیغ کے لیے جانا چاہتے ہیں، تبلیغ پہ جانے آنے کا پیسہ الگ سے دیں گے. اور آپ کی تمام ضروریات کی کفالت کہاں سے ہو رہی ہے؟
حوض علمیہ کر رہا ہے. کہاں سے کر رہا ہے؟ امام زمانہ کی طرف سے. امام زمانہ کا کون سا خزانہ ہے؟ یہی خمس. پوری دنیا سے امریکہ، کینیڈا، آسٹریلیا، یورپ، چین، افریقہ، ہندوستان، پاکستان، تمام جگہوں سے اسٹوڈنٹس نجف میں، قم میں، مشہد میں ہیں اور اسی نظام کے تحت ہیں. کسی کو کوئی فیس نہیں دینی پڑ رہی ہے. پورے حوزے کے اسٹوڈنٹس کی اور اساتذہ کی پوری کفالت صرف خمس سے ہو رہی ہے. اب سمجھ میں آیا کہ یہ خمس صرف مرد تبلیغ کی جیب میں جا رہا ہے یا استعمال ہو رہا ہے؟ ایک بات اور سن لیجئے. ایک بات اور سن لیجئے، سن کے جائیے. دل و دماغوں سے شکوک و شبہات نکالیے. یہ وہی نظام ہے جو امام حسن عسکری بنا کے گئے ہیں، ائمہ اطہار بنا کے گئے ہیں. سنیے اس کا آپ کی زندگی سے ریلیونس کیا ہے.